گویا کہ سانپ ٹھیٹر میں رکھے آلات کے ڈبوں کے پیچھے چھپ گیا تھا، لیکن میں اس کی ایک جھلک دیکھ چکی تھی۔ خوف سے زیادہ جس چیز نے مجھ پر غالبہ پایا وہ میرا غصہ تھا۔ یہ ہاسپٹل میری ذاتی مالکیت تھا اور یہاں کا سارا عملہ میرا ملازم تھا۔ تھیٹر کے ملازم سے ایسی غلطی ہرگز قابل قبول نہ تھی۔ آپریشن تھیٹر کو جراثیم سے پاک رکھنے کا اپنا کلیہ ہوتا ہے۔ جوتے اور کپڑے بدل کر تھیٹر کے مخصوص کپڑے اور جوتے پہن کر آنا پڑتا ہے۔ کسی قسم کا حشرات قابل قبول نہیں ہوتا۔ ماحول کو جراثیم سے پاک رکھنے کے لیے مختلف گیس استعمال کی جاتی ہے تاکہ سرجری کے دوران مریض ارد گرد سے انفیکشن نہ لے، اور اس کام کے لیے باقاعدہ عملہ ہوتا ہے۔ ایک ایسا ماحول جہاں مکھی اور چیونٹی کا ہونا بھی قابل گرفت ہوتا ہے، وہاں سانپ کا ہونا۔ ماجد کہاں مر گیا ہے؟ اسے میرے آفس بھیجو۔ تقریباً چیختے ہوئے میں نے تھیٹر کے انچارج کو طلب کیا تھا اور مناسب لفظوں میں بے ہوشی کے ڈاکٹر سے معذرت کرنے لگی۔ سانپ کی موجودگی میں آپریشن کہاں ممکن تھا؟ چند منٹ بعد ماجد گرتا پڑتا میرے آفس آیا اور اپنی صفائیاں دینے لگا۔ میں نے ہر قسم کی صفائی کا خیال رکھا تھا۔ میں خود حیران ہوں کہ سانپ وہاں کیسے آیا۔ آپ خود دیکھیے میڈم، پہلے کبھی کوئی مچھر مکھی یا چیونٹی آپ کو تھیٹر میں نظر آئی ہے کیا؟ پھر سانپ کیوں کر آتا؟ ماجد نے اپنی صفائی میں جیسے پوری تقریر کہتی۔ میں خاموشی سے سنتی رہی۔ آخر میں بس یہ کہا، کل سے جاب پر آنے کی ضرورت نہیں۔ ایک سانپ تھیٹر میں گھس آیا تھا۔ اس میں تھیٹر انچارج کی نااہلی کے علاوہ اور کسی چیز کا عمل دخل نہ تھا۔ میرا فیصلہ بر وقت اور صحیح تھا۔ اگر خدا نہ خواستہ سانپ کسی کو کوئی نقصان پہنچا دیتا تو۔ ماجد نے مزید صفائی دی بھی تو میں نے کان نہ دھرے، اور ماجد کے جانے کے بعد ندا میرے کمرے میں آئی۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ آؤ بیٹھو۔ گویا کہ میں اس وقت کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن خیر، ندا کچھ لمحے تو بیٹھی ہچکچاتی رہی، پھر گویا ہوئی۔ ڈاکٹر صاحبہ، وہ آپریشن تھیٹر میں سانپ۔ ویری سوری ندا، ایسا پہلی بار ہوا ہے۔ میں نے متعلقہ عملے کو برخاست کر دیا ہے، مگر پھر بھی سوری کہ تمہیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑا اور تمہارا مس خارج ٹالنا پڑا۔ ڈاکٹر صاحبہ، ایسی بات نہیں۔ لب کچلتی ندا کے انداز مجھے عجیب لگے۔ بات یہ ہے کہ یہ وہی سانپ تھا جس کی امانت میں اپنے پیٹ میں لیے گھوم رہی ہوں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں حیرانگی سے ندا کو دیکھنے لگی۔ میرے پیٹ میں جو چیز آپ الٹرا ساؤنڈ میں دیکھ رہی ہیں وہ سانپ ہی ہے، اور میں اس کے حرکت کرنے کو محسوس بھی کرتی ہوں۔ تمہیں واقعی دماغی ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ میں نے اس بار سوچ کو الفاظ کی شکل نہیں پہنچائی۔ میں جانتی ہوں ڈاکٹر صاحبہ، آپ سوچ رہی ہیں کہ یہ لڑکی پاگل ہے، لیکن برائے مہربانی میری کہانی سن لیں، پھر کوئی فیصلہ کیجیے گا۔ میں اسے وقت کی کمی کا بہانہ کر کے انکار کرنے والی تھی، مگر پتہ نہیں کیا سوچ کر میں نے کہا، اچھا چلو تم سناؤ۔ اور چند لمحوں بعد وہ مجھے اپنی داستان سنا رہی تھی، جو میں اس کی زبانی ہی آپ کے گوشے گزر کر رہی ہوں۔ عادل اور ندا کی شادی ارینج میرج تھی، لیکن شادی تو ایسا بندھن ہے کہ محبت خود بخود دل میں پیدا کر لیتا ہے۔ دنوں میں دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے بغیر ایک پل گزارنا مشکل ہو گیا۔ ہنی مون کے لیے دونوں میاں بیوی نے وادی کنگان کے دلکش نظاروں کو اپنی آنکھیں سیراب کرنے کے لیے چنا۔ وادی کنگان تو جیسے دنیا میں ایک ہی جنت تھی۔ ندا مسحور ہو کر ان نظاروں کی دلکشی میں کھو گئی۔ زندگی بھر کا ہم سفر ساتھ ہو تو وقت کچھ اور حسین لگتا ہے۔ لمحے برف کے گولوں سے لگتے ہیں۔ رہنے کے لیے کیمپ کا انتخاب کیا گیا۔ عموماً سیر و سیاست کے لیے آئے کپلز ہوٹلز میں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن ایڈونچر کے شوق میں ندا نے کیمپنگ کی فرمائش کی۔ عادل کیمپنگ کے حق میں تو نہیں تھا، لیکن نو بہادہ بیوی کی بات ٹالنا بھی مشکل تھا، سو دونوں میاں بیوی نے ایک کیمپ ہائر کیا۔ یہ پورے چاند کی رات تھی۔ دونوں میاں بیوی بے تحاشا ہنستے ہوئے خوشیاں بانٹ رہے تھے۔ تب عادل کا دل چائے پینے کو چاہا۔ آؤ چائے پیتے ہیں۔ دونوں میاں بیوی کیمپ کے اندر بیٹھے تھے۔ نہیں، تم لے آؤ چائے یہاں، ندا نے شال کو اپنے گرد لپیٹتے ہوئے کہا۔ تم اکیلے کیسے بیٹھو گی یہاں؟ تم کون سا صدیاں لگاؤ گے؟ 10 منٹ میں تو آ ہی جاؤ گے۔ نہ بابا، رات کے وقت تمہیں اکیلا چھوڑ کر ہرگز نہیں جاؤں گا۔
اس لیے میں کیمپ میں رہنے کے خلاف تھا۔ ہوٹل میں ہوتے تو اس طرح کے مسائل تو نہ ہوتے۔ ڈیئر، اسے مسائل نہ سمجھو، ان باتوں کو انجوائے کرو۔ بالوں کی ایک آوارہ لٹ چہرے پر آئی۔ ندا ہاتھ بڑھا کر اسے سمیٹنے لگی تو عادل نے ہاتھ کے اشارے سے منع کیا تھا اور تھوڑا آگے بڑھا۔ محبت سے لٹ کو کان کے پیچھے کیا۔ جانے من ندا کو دیکھتے ہوئے عادل کہہ رہا تھا، تو اب تم اپنی جانے من کے لیے چائے بھی نہ لاؤ گے کیا؟ لیکن کچھ نہیں، اتنی دیر میں تم آ بھی جاتے۔ عادل ندا کو چھوڑ کر جانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن جب ندا زیادہ اصرار کرنے لگی تو نہ چاہتے ہوئے بھی عادل چلا گیا۔ اور آج ندا سوچتی تھی کہ کاش وہ عادل کو نہ بھیجتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ عادل کے جانے کے بعد ندا شال کو مزید اچھی طرح لپیٹتی آس پاس پھیلی خاموشی کو محسوس کرنے لگی۔ وہ خاموشی جس میں اسرار تھا، مگر پھر بھی کس قدر دلکش سے لگتی تھی۔ خوشکن خیالوں میں ڈوبی ندا سوچ رہی تھی کہ آج وہ چائے پیتے ہوئے وہ عادل کو وہ خوشخبری سنائے گی جو وہ پچھلے ایک ہفتے سے چھپا رہی تھی۔ ہاں، وہ پریگننٹ تھی۔ عادل کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ تصور میں وہ عادل کے سرخ چہرے کو انار ہوتے دیکھ رہی تھی اور اسے خوشی سے بے حال ہوتے ہوئے